اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض من وہ ہیں یجادل فی اللہ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم بغیر علم کے وَيَتَّبِعُ اور پیروی کرتے ہیں کُلَّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ ہر شیطان کی جو مردود ہے کتب علیہ اس پر لکھ دیا گیا ہے انہ من تولاہ کہ بے شک شان بات یہ ہے کہ جس نے دوستی کی شیطان سے فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ بس بے شک وہ اس کو بہکاتا ہے وَيَهْدِيهِ اور اس کی رہنمائی کرتا ہے اِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ شعلے مارنے والی آگ کے عذاب کی طرف شیطان رہنمائی کرتا ہے شعلے مارنے والی آگ کے عذاب کی طرف یا ایھا الناس اے لوگو ان کنتم فی ریب اگر ہو تم شک میں من البعث اٹھ کر کھڑے ہونے میں یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر تمہیں شک ہے تو سنو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ بس بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا من تراب مٹی سے ثم من نطفۃ پھر نطفے سے ثم من علقۃ پھر جمے ہوئے خون سے ثم من مضغۃ پھر گوشت کے ٹکڑے سے مخلقۃ جو پوری ہے وغیر مخلقۃ اور جو ادھوری ہے لنبین لکم تاکہ ہم بیان کریں تمہارے سامنے ونقر فی الارحام اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں وہی ٹھہراتے ہیں یہ ہماری مرضی ہے الی اجل مسمی ایک مدت مقرر تک ثم نخرجکم پھر ہم نکالتے ہیں تم کو طفلا بچپن کی حالت میں بچہ بنا کر نکالتے ہیں ثم لتبلغوا پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اشدکم اپنی قوت کو اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ ومنکم اور تم میں سے بعض من وہ ہیں یتوفا جو فوت ہو جاتے ہیں جوانی میں بعض جوانی کو پہنچتے نہیں بعض جوانی میں پہنچ کے فوت ہو جاتے ہیں بعض بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں ومنکم اور بعض وہ ہیں من یرد جو لوٹائے جاتے ہیں الی ارذل العمر نکمی عمر کی طرف سخت شدید بڑھاپا کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کہا کیا کھایا کیا پیا کوئی پتہ نہیں کسی بات کا دوبارہ بچپن آ جاتا ہے لکی لا یعلم تاکہ نہ جانے وہ من بعد علم شیئا علم کے بعد کچھ جانتا تھا جوانی میں اب ایسا ہو گیا پھر کچھ نہیں جانتا وَتَرَى الْأَرْضَ اور آپ دیکھتے ہیں زمین کو حامدتاً دبی ہوئی فَإِذَا أَنزَلْنَا یہ دوسری دلیل بیان کی فَإِذَا أَنزَلْنَا پس جب ہم نازل کرتے ہیں عَلَيْهَا الْمَاء اس زمین پر بارش اہتزت وہ حرکت کرتی ہے وَرَبَتْ اور پھولتی ہے وَانبَتَتْ اور اگاتی ہے من کل زوج بہیج ہر قسم کے تر و تازہ چیزیں ہر قسم کے سبزی اگاتی ہے ذالک یہ بأن اللہ بے شک اللہ تعالی هو الحق اللہ تعالی ہی حق ہے وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى اور بے شک وہ مردوں کو زندہ کرے گا مردوں کو وہ زندہ کرے گا وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور بے شک ہر چیز پر قادر ہے جو اتنی حالتیں تمہاری بدل کے کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے تو مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا وَأَنَّ
الساعۃ اور بے شک قیامت آتیۃ آنے والی ہے، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی یبعث اٹھائے گا من ان کو فی القبور جو قبروں میں ہے، جو قبروں میں اللہ ان کو اٹھائے گا، ومن الناس اور بعض لوگ وہ ہیں من جو یجادل فی اللہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، بغیر علم بغیر علم کے، ولا ہدن ان کے پاس ہدایت بھی نہیں ہے، ولا کتاب منیر نہ ان کے پاس کوئی روشنی پہنچانے والی کتاب ہے، کچھ بھی نہیں پھر بھی جھگڑتے ہیں۔ ثانی عطفہ موڑنے والے ہیں اپنے پہلو کو، لیضل عن سبیل اللہ تاکہ گمراہ کریں اللہ کے راستے سے، لہو فی الدنیا خزی اس شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی، ونذیقہ اور ہم اس کو چکھائیں گے یوم القیامت قیامت والے دن عذاب الحریق جلانے والا عذاب، جلانے والا عذاب ہم قیامت کے دن اس کو چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک یہ وہ چیزیں ہیں، سبب ان کا کیا ہے، جو بیچی ہے آگے تیرے دونوں ہاتھوں نے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی اور کرتوتوں نے تمہیں اس عذاب تک پہنچایا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ تمہارے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے تمہارا یہ حشر ہوگا، اللہ نے تو کوئی زیادتی نہیں کی، وہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ لکھیے سورۃ الحج درس نمبر 2، سبق عنوان اثبات حشر نشر اور شبہات و اعتراضات کا رد۔ حشر نشر پر جو منکرین اور جاہلین نے اعتراضات کیے ان کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ ربط گزشتہ سبق میں تقوی کی وصیت اور قیامت کے بعض احوال کو بیان کیا گیا تھا۔ اب ان آیات میں منکرین قیامت کی مذمت اور قیامت کا انکار کرنے پر بغیر علم اور جہالت کے جو انکار کرتے تھے، رد کرتے تھے قیامت کا، ان کے اس دعوے کا رد کیا، ان کے اس انکار اور شبہات کے جواب دیے، دلائل پیش کیے۔ فرمایا لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں علم کے بغیر جھگڑتے ہیں۔ اس بات سے مراد نضر بن حارث ہے، بڑا بے باک قسم کا آدمی تھا۔ اس طرح عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل ایک دوسرے سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھتے تھے۔ بہرحال مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی۔ شان نزول کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ نظر زواد کے ساتھ، نظر بن حارث بغیر علم کے اللہ کا شلات منات عزا ہمارے کام کرتے ہیں، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، پیغمبروں کا انکار کرتے تھے، یہ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ شیطان کی پیروی کی ہے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ یہاں پر ایک توجہ آپ کی چاہیے۔ اب دیکھیے یہود و نصارہ بھی جھگڑتے تھے، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ فرمائے وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ
کرتے ہیں ہر شیطان کی جو مردود ہے، مرید جو مردود ہے. اگر میم کا ضمہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنے والا، اور میم کا فتح ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے پھٹکارا ہوا. دونوں دیکھیں، ایک ضمہ اور فتح نے یعنی زبر اور پیش نے کتنی تبدیلی لائی. اردو میں بھی لاتی ہے، شعر کو شیر بنا دیتا ہے. شعر اور زیر لگائیں تو شیر. اس طرح بہت سارے مقامات ایسے ہیں. تو مرید اور مرید دونوں میں فرق ہوا. میم کے زبر کے ساتھ مرید اس کا معنی پھٹکارا ہوا، اور مرید ارادہ کرنے والا. فرمایا فَأَنَّهُ يُذِلُّهُ، بس وہ شیطان ان کو بہکاتا ہے. وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اس کی رہنمائی کرتے شعلے مارنے والی آگ کی طرف. شیطان کا تو کام ہی ہے، لوگوں کو برے اعمال مزین اور آراستہ کر کے دکھاتا ہے اور اپنے ساتھ دوزخ میں ان کو لے جاتا ہے. تو نضر بن حارث نے جھگڑا کیا اللہ کے بارے میں، کہتا تھا یہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، یعنی عقائد میں توحید میں جھگڑا کیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں. قرآن کے بارے میں جھگڑا کیا، کہتا تھا یہ قصے کہانیاں ہیں. یہ ایران کے علاقوں سے کچھ رسالے خرید کے لایا تھا قصے کہانیوں والے، وہ لوگوں کو پڑھ کر سناتا تھا. کہتا تھا وہ اور محمد بھی تمہیں پہلی قوموں کے قصے سناتے ہیں، آؤ میں بھی تمہیں رستم وغیرہ کے قصے سناتا ہوں. یہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے. توحید کے بارے میں جھگڑتا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، اور کبھی اللہ کی قدرت کے بارے میں جھگڑتا تھا کہ جب انسان مر کر ہڈیاں ہو جائے گا، گل سڑ جائے گا، تو پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوگا. آج کے سبق میں اسی پر بحث ہو رہی ہے. جب انسان مر کر ہڈیاں ہو جائے، گل سڑ جائے، تو دوبارہ زندہ کیسے ہو. فرمایا اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. شیطان کی اتباع میں یہ باتیں کرتے، دلیل نہیں ہے اس کے پاس. شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں اور یہ آ کر شور مچا دیتے ہیں. انبیاء تو دلائل کے انبار لگاتے ہیں، لوگ تب بھی نبی کی بات نہیں مانتے. شیطان بے دلیل بات کرتے اس کی بات مان لیتے ہیں. کتنے بے وقوف لوگ ہیں. جو شخص شیطان کو دوست بنائے گا، شیطان اس کو گمراہ کرے گا اور لے کر جہنم میں ساتھ جائے گا. تو اس نادان کی باتوں کا قرآن نے جواب دیا، دو جواب دیے، دو دلیلیں پیش کی کہ جب مردہ گل سڑ جائے گا دوبارہ کیسے زندہ ہوگا. اس سے قرآن نے دو دلیلیں پیش کی، اور بہت کمال کی دلیلیں ہیں. پہلی دلیل جو قرآن نے دی ہے ان کو یوں آپ سمجھ لیجئے. فرمایا اے لوگو، اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہے اور تردد ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے کو تم ناممکن سمجھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے دلائل قدرت میں غور کرو. اپنے حال پر کبھی نظر کی ہے تم نے؟ ذرا اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو. اے انسانوں، اپنے اوپر غور کرو. تم کچھ نہیں تھے، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب انسان کی اصل خلقت مٹی سے. سب کی اصل حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو آدم علیہ السلام کو کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے بنایا. تم اگر گل سڑ کر دوبارہ مٹی میں مل جاؤ گے تو اللہ دوبارہ نہیں بنا سکتا. ایک تو اس سے یہ مراد ہے کہ انسان کی ابتدائی خلقت مٹی سے ہے، اس لیے فرمایا تمہیں من تراب مٹی سے بنایا. ایک نمبر دو، مٹی سے مراد دوسری بات، مٹی سے پیدا کرنے کا دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ انسان جو غذا کھاتا ہے وہ ساری مٹی سے آتی ہے. سارے غلے، سارے پھل، ساری سبزیاں مٹی سے آتی ہیں. پھر اسی سے آگے کوئی اس کو چینی بنا دیتے ہیں، کوئی میٹھی ڈشیں بنا دیتے ہیں، کوئی اس کو کچھ بناتے ہیں، کوئی کچھ بناتے ہیں، لیکن آتی ساری چیز مٹی سے. سب ہر چیز زمین سے آتی ہے. تو یہ انسان کی غذا بنتی ہے مٹی، سبب مٹی بن رہی ہے. مٹی سے ساری چیزیں پیدا ہوئی. انسان کے جسم میں قوت اور طاقت آئی، مٹی سے جو غذا آئی اسی سے خون بنا، اسی سے نطفہ بنا، اسی سے بچہ بنا، تو انسان بن گیا. تو ابتدا تو مٹی سے ہوئی. پھر پیدائش آدم کے بعد سلسلہ توالد و تناسل جاری ہو گیا. تو مرتبہ دوم میں، مرتبہ اول مٹی، مرتبہ دوم میں تمہیں نطفہ سے پیدا کیا.
مرتبہ سوم میں تمہیں خون سے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے، مرتبہ چہارم میں گوشت کے ٹکڑے سے پیدا کیا جس میں کوئی عیب و نقصان نہیں رہتا، یعنی پوری صورت بن جاتی ہے، اور کبھی پوری صورت نہیں بنتی، اس کا حمل بھی ہو جاتا ہے۔ ہم نے تمہیں اس ترتیب اور تدریج سے پیدا کیا تاکہ ہم تم پر اپنی کمال قدرت کو ظاہر کریں، پھر مدت مقرر تک رحم مادر میں تمہیں ٹھہرائے رکھا، وقت مقررہ سے پہلے ضائع نہیں ہونے دیا، اور جیسے ٹھہرانا تھا اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو ٹھہرایا، گرانا چاہتے تو ہم گرا بھی دیتے، ہم نہ ٹھہرانا چاہتے تو گرا دیتے۔ پھر جب ٹھہرایا تو وقت مقررہ کے بعد ماں کے پیٹ سے خوبصورت بچے کی شکل میں دنیا میں لایا، پھر تمہیں پالتے ہیں، کمال قدرت کو پہنچ جاتے ہو بچپن سے لڑکپن اور جوانی کی طرف، تاکہ تم جوان ہو جاؤ۔ تو بعض وہ ہیں جو جوانی کو نہیں پہنچتے، پہلے فوت ہو جاتے ہیں، بعض جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، اور بعض وہ جو نکمی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، بڑھاپا طاری ہو جاتے ہیں، تاکہ جاننے پہچاننے کے بعد نہ جانے اور نہ پہچانے، بے خبر بن جاتے ہیں، ہوش و حواس میں فطور آ جاتے ہیں۔ جیسے انسان بچپن میں قلیل العلم ہوتا ہے، ایسے ہی بڑھاپے میں بھی قلیل العلم ہو جاتے ہیں۔ جیسے بچپن میں قلیل الفہم ہوتا ہے، بڑھاپے میں بھی قلیل الفہم ہوتا ہے۔ اب جوانی میں اور 50-60 سال کی عمر تک انسان جانتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ پوتا ہے، یہ پوتی ہے، یہ میں نے فلاں کام کیا تھا، میں فلاں کرتا تھا، یہ ہے، یہ سب جانتے۔ لیکن کوئی آدمی ارذل العمر کو پہنچ جائے، نکمی عمر کو پہنچ جائے، اس کی عمر بہت زیادہ ہو جائے، اب اس کے اوپر دوبارہ نسیان طاری ہو جاتے ہیں، کسی کو پہچانتا نہیں۔ کتنی بار بتاتے ہیں بھائی آپ کا بیٹا ہے، وہ پھر پوچھتا آپ کون ہے، بھائی آپ کا بیٹا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر تو آپ کہاں سے آئے ہیں، بھائی آپ کا بیٹا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا؟ کتنے آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے بابے، پہچان جاننے کے بعد نہ جانے، پہچاننے کے بعد نہ پہچانے، ایسی عمر کو ہم پہنچا دیتے ہیں، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کھانا کھایا یا نہیں کھایا۔ جیسے بچپن میں پیشاب پخانے کے لیے نہیں جا سکتے، اب اس حالت میں بھی نہیں جا سکتے۔ دوبارہ اس کیفیت میں ایسے احوال جب اللہ تعالیٰ انسان پر طاری کرتے، مٹی سے لا کر کہاں پہنچایا، پھر کیا بنایا، پھر کیا بنایا، پھر کیا بنایا، پھر کیا بنایا، پھر دنیا میں آنے کے بعد بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، تدریج 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 تدریج، بڑھاپا اور سیدھا قبر۔ تو جو انسان پر اتنے زیادہ احوال طاری کر سکتا ہے، اس کی ابتدا اور انتہا پھر ابتدا کی طرح اس کو لوٹا دیا جاتا ہے، تو کیا خدا گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا؟ جو اتنے احوال تمہارے اوپر لاتا ہے، مٹی سے تمہیں کہاں پہنچایا، خون میں لے گیا، پھر اس کو نطفہ بنایا، پھر جمع ہوا لوتھڑا بنا، پھر کرتے 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 تم اس موقع پر آئے کہ جوان ہوئے، بڑھاپا آیا، مر گئے، تو مرنے کے بعد کیا تمہارے احوال کو تبدیل نہیں کر سکتا؟ دوبارہ زندہ کرنے پر کیا وہ قادر نہیں ہے؟ تو کیسی زبردست دلیلیں پیش کی۔ علاقہ جمع ہوا خون، نطفہ، اس کے بعد خون، جمع ہوا خون کی شکل اختیار کرتے ہیں، ثم من مضغۃ، پھر گوشت کے ٹکڑے سے، پھر اس لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا جاتا ہے، پھر خون گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ یہ مخلقۃ، وہ گوشت کا ٹکڑا پورا ہوتا ہے، اور بعض کا غیر مخلقہ، جو ادھورا ہوتا ہے، پورا نہیں ہوتا، ادھورا ہوتا ہے۔ تو بعض بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے اعضاء سارے صحیح سلامت ہوتے ہیں، بعض ادھورے ہوتے ہیں، کسی کا ناک کٹا ہوا، کسی کی کان کی کوئی یہ لو کٹی ہوئی، کسی کا ہونٹ کٹا ہوا، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی بہرا ہے، کوئی نابینا ہے، کسی کی انگلیاں کم، کسی کی زیادہ، کسی کی پوری۔ تو ماں کے پیٹ کے اندر جب 4 ماہ گزر جاتے ہیں، پوری انسانی شکل بن جاتی ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، کالا ہے، گورا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس سے محروف گھومتے ہیں، تو وہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جان پڑنے کے بعد وہ ماں کے پیٹ میں مزید 5 ماہ رہتا ہے، جہاں نہ روشنی ہے، جہاں نہ کوئی دھوپ لگتی ہے، کچھ بھی نہیں، اس کے اندر اس کو بند رکھا جاتا ہے، حالانکہ اتنی تنگ جگہ کہ سانس بھی بند ہو جائے، لیکن وہ ذات اس کو وہاں پر زندہ رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھنی کوئی مشکل نہیں ہے، اس سے بندہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیسا قادر ہے۔
بعض دفعہ تو بچے ماں کے پیٹ کے اندر ہی مر جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تخلیق مکمل ہونے سے پہلے ہی ساقط ہو جاتے ہیں. یہ سب اللہ کی قدرت ہے. تو فرمائی اس کی قدرت کاملہ ہے. کس چیز سے بنایا، کہاں پہنچایا. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے حمل ساقط ہو جاتا ہے. عموماً بچے ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک رہتے ہیں. شرعی طور پر حمل کی ادنا مدت 6 ماہ ہے. 6 ماہ سے کم حمل نہیں ہو سکتا، اور عموماً 9 ماہ تک رہتے ہیں. شادی کے 6 ماہ بعد اگر بچہ پیدا ہو گیا وہ حلال ہوگا. 6 7 8 9 زیادہ بھی رہ سکتے ہیں، 1 سال بھی رہ سکتے ہیں، 2 سال بھی رہ سکتے ہیں. مشہور تابعی امام ضحاک بن مزاحم 4 سال ماں کے پیٹ میں رہے. جب پیدا ہوئے سارے دان تھے اور ہنس رہے تھے، اسی وجہ سے ان کا نام بھی ضحاک رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت تو دکھاتے ہیں. تو ادنا مدت 6 ماہ ہے. فرمایا پھر ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں بچپن کی حالت میں. کوئی ہوش آواز نہیں ہوتے، بس رونا 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 اور کچھ بھی نہیں. ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ. 30 سال کی عمر میں انسان کی قوتیں نمایاں ہو جاتی ہیں. تو بعض جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، بعض ادھیڑ عمر کو چلے جاتے ہیں. کمی عمر منکم من یرد الی ارذل العمر. محدثین نے لکھا ہے کہ جو آدمی قرآن و سنت پہ قائم رہتا ہے، دین اور شریعت کو پڑھتا پڑھاتا سیکھتا سیکھتا، وہ ارذل العمر سے بچایا جاتا ہے. وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو اس کی یہ کیفیت نہیں ہوتی. بعض کا تو انسان ایسا بوڑھا ہو جاتا ہے بیچارہ گھر سے باہر چلا گیا، اب اپنا گھر بھی بھول جاتا ہے. گھر خود بنایا، پوچھتے بیٹا میرا دروازہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ بھائی آپ کا پوتا ہے. اچھا میں نہیں جانتا. تو ایک دلیل تو یہ پیش کی کہ اتنے احوال انسان پر بدلتا ہے تو کیا تمہیں قبر کے اندر دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ دوسری دلیل، جیسے شکم مادر میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، ایسی زمین کے اندر بھی تغیر و تبدل ہوتے ہیں. کبھی خشک، کبھی بنجر، کبھی لہرا رہی ہے، کبھی سبزہ آ گیا، کبھی چار آ گیا، کبھی اس پہ پھل آ گیا، کبھی پانی لگا وہ دوبارہ تر و تازہ ہو گئی. فرمایا ہے مخاطب، زمین کو تو بے رونق اور خشک دیکھتا ہے، جیسے مردہ بے رونق ہوتا ہے ایسی زمین بھی مردہ ہو جاتی ہے. جب ہم زمین پر پانی برساتے ہیں، خشک زمین کے اندر قوت نامیہ جوش میں آتی ہے، سبزے لہلانے لگتے ہیں. جیسے انسان کی ولادت کی طرح جب ولادت کے آثار قریب آتے ہیں تو زمین کی جب ولادت ہونے لگتی ہے زمین سے سبزے کی، تو اس کے اثرات بھی ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں. طرح طرح کے سبزے اور خوشنما چیزیں اگاتی ہے. جس طرح بطن مادر سے خوشنما بچہ پیدا ہوتا ہے، ایسے مردہ زمین سے خوشنما نباتات پیدا ہوتے ہیں، سبزیاں اور پھل پیدا ہوتے ہیں. تو جو خدا مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، کیا وہ مردہ انسان کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ زمین ساختہ ہے یا انسان ساختہ ہے؟ کیا وہ اس بات پہ قدرت نہیں رکھتا کہ مردوں کے متفرق اجزاء کو جمع کرے؟ جو خدا زمین میں بکھرا ہوا بیج، اس کو پھاڑ کر جب وہ بیج پھٹتا ہے، ریزہ ریز ہوتا ہے، اس سے اتنا بڑا درخت پیدا کر دیتے ہیں. تو انسان اگر زمین میں چلا گیا، اس کی ہڈیاں بکھر گئیں، تو اس کے بکھرنے کے بعد دوبارہ جوڑ کر انسان نہیں بنا سکتا. وہ قادر ہے. تخم شجر جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو خوشنما پیدا ہوتا ہے، خوشنما درخت بن جاتا ہے. وہ پودا کومپل پھر بڑھتے 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 بڑا درخت بن جاتا ہے. تو ایسی تخم نطفہ جب رحم میں جاتا ہے، خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ کرتے 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 جیسے درخت بڑا ہو جاتا ہے، یہ بھی بڑا ہو جاتا ہے. تو انسان کے نکلنے کے لیے بھی وقت متعین ہے. اس زمین کے اندر اس بیج کے اوپر جو احوال اور حالات آتے ہیں، تغیر و تبدل آ کر بڑا ہونے پہ ٹائم لگتا ہے، پیدا ہونے پہ ٹائم لگتا ہے، تو انسان کے لیے بھی ایک مدت متعین ہے.
جیسے اس کے لیے متعین اس کے لیے بھی متعین. تو کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ جو ہر قسم کی کھیتیاں سبزیاں پیدا کر رہا ہے، اگا رہے ہیں، مشاہدے میں دیکھ لیجئے، وہ ایسی زندہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. تو بحث بعد الموت پر 2 دلیلیں یہاں پر پیش کی ہیں، ماننے والوں کے لیے کافی ہیں. دونوں دلیلوں کو مکمل بیان کرنے کے بعد اگلی آیات میں ان کے نتائج بیان کیے. 5 نتائج. نمبر 1، ابتدائے خلقت انسان سے زمین سے دوبارہ مردوں کو زندہ کرنے تک، پہلے انسان سے لے کر جس دن زمین سے مردوں کو اٹھایا جائے گا اس وقت تک سب اللہ کی قدرت کاملہ سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. دوسری دلیل، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. جیسے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے تو ایسی مردہ انسان کو بھی زندہ کرے گا، وہ قادر ہے. تیسرا نتیجہ، اس کی قدرت صرف زمین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. زمین کے ساتھ اس کی قدرت مخصوص نہیں ہے کہ جب وہ اس پر قادر ہے کہ زمین سے سبزے نکالے، زمین مردہ ہو جائے تو دوبارہ زندہ کر دے، نہیں، ہر چیز پر قادر ہے وہ. چوتھی بات، چوتھا نتیجہ، بلا شک قیامت آنے والی ہے، اس زندگی کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے. وہاں پر اس زندگی میں جو کیا اس کا بدلہ ملے گا. پانچواں نتیجہ، اللہ تعالیٰ قبروں میں مدفون لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا، اور جو لوگ بغیر علم، بغیر دلیل، بغیر کتاب جگڑتے ہیں، یہ سب کج فہم اور ضدی ہیں، یہ متکبر لوگ ہیں، گردن اور شانہ موڑ کر بات کرتے ہیں، کوئی عقلی یا نقلی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. جیسے خود گمراہ ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، اور قیامت کے دن جلتی آگ میں عذاب چکھائیں گے. یہ سزا ہم کوئی زیادتی نہیں کر رہے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے. اللہ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کرتی. یہ آیت بھی نظر بن عارض کے بارے میں نازل ہوئی. دنیا میں ہم ان کو سزا دیں گے، بدر کے دن مارا گیا اور قلیب بدر میں پھینک دیا گیا. تو دنیا کی رسوائی یہ ہے، اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے. تو یہ حشر ہوا نظر بن حارث کا، اور اس سے صرف دوسرے کفار ہیں ان کا، جو کہتے کوئی قیامت نہیں آنی، کچھ بھی نہیں ہونا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مردوں کو زندہ کرنا ہے. یہاں پر جو فرمائے نا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، بے شک اللہ اٹھائے گا ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو قبروں میں دفن نہیں کیے جاتے، جلا دیے جاتے ہیں، جن کو کوئی درندہ پرندہ کھا جاتا ہے وہ نہیں اٹھائے، نہیں، انہیں بھی اٹھایا جائے گا. سب کے سب دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. عرب میں جتنے بھی فرقے تھے، مشرک، یہودی، عیسائی، صابی، وہ مردوں کو دفن کرتے تھے، اس لیے دفن کرنے کا ذکر کیا، ورنہ جو جہاں گیا وہی اس کی قبر ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث کا خلاصہ، پہلی امتوں میں ایک آدمی بڑا گناہگار تھا، اس کے بارے میں مختلف نباش کے لفظ بھی بخاری میں آئے ہیں. مردوں کے کفن چرایا کرتا تھا. اللہ تعالی نے اس کو بڑا مال اور اولاد دی. بیمار ہو گیا، اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا میں تمہارا کیسا باپ ہوں، تمہارے حق میں کیسے رہوں؟ ان کا آپ اچھے باپ ہیں، آپ نے ہماری ہر ضرورت پوری کی. کہنے لگا مجھے قسم دو میری بات پر عمل کرو گے پھر بات بتاؤں گا. ان کا ابا جی پہلے بات تو بتائیں، بغیر قسم کے بتا دوں گا نہیں، پہلے قسم اٹھاؤ پھر بتاؤں گا. بیٹوں نے قسم اٹھائی. باپ نے کہا جب میں مر جاؤں تو بہت سارا ایندھن جمع کرنا، لکڑیاں جمع کرنا، مجھے راکھ بنا کر جلا دینا، جلا کر راکھ کر دینا، جیسے ہندو جلاتے ہیں. جلانے کے بعد ہڈیاں وغیرہ پیس لینا، راکھ بنا کر
کچھ ہوا میں اڑا دینا، کچھ سمندر میں بہا دینا. بیٹے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ ابا جان کیا کہتے ہیں. کام تو ان کے لیے بڑا مشکل تھا، بہت مشکل کام تھا. تو ان کے اندر بھی مردوں کو جلانا رائج نہیں تھا. بہرحال وہ فوت ہو گیا. بیٹوں نے باپ کی وصیت پر عمل کیا، جلا کر راکھ بنایا. آدھی راکھ ہوا میں جنگلوں میں اڑا دی، آدھی سمندروں میں بہا دی. لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے، تم نے والد کو کیوں جلایا؟ کیونکہ رواج نہیں تھا. بہرحال منہ چھپاتے پھرتے تھے کیونکہ باپ کی وصیت تھی. بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا ایک ذرہ ضائع نہ ہو، سارا جمع کر. اللہ تعالیٰ نے راکھ کو اکٹھا کیا. سمندر کو حکم دیا ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہو، سارا جمع کر. سارے ذرات کو جمع کر کے اللہ نے دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کیا. فرمایا اے میرے بندے بتا تو نے یہ کیا کارروائی کی؟ اللہ کو تو معلوم تھا کیا پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، مگر اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. اس نے کہا اللہ آپ جانتے ہیں میں نے زندگی میں کوئی انسانوں والا کام تو کیا نہیں، کوئی اچھے کام تو میں نے کیے نہیں، تو آپ سے ڈر لگتا تھا کہ آپ نے پکڑ لیا تو میرا کیا بنے گا. میں نے اس لیے کہا مجھے جلا دینا. اللہ نے فرمایا جا میں نے تجھے بخش دیا. تو میرے سامنے آنے سے ڈر گیا نا، یہی توبہ ہے، میں نے بخش دیا. تو جلا دیے جانے کے بعد تو زندہ کرنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ جس کو درندہ کھا جائے، پرندہ کھا جائے، مچھلیاں کھا جائیں، سب زندہ کیے جائیں گے. اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. یہ جو عقل پرست ہے نا، عقل پرست ہو بھائی، جس کو گیدڑ کھا جاتا ہے، جس کو شیر کھا جاتا ہے، اس کو عذاب کہاں پہ ہوتا ہے؟ اس کے پیٹ میں اس کو عذاب ہوتا ہے. جانور کو نہیں پتہ چلتا لیکن اس کو وہاں عذاب ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی میت کو دفن نہ کرے، اپنے سامنے رکھ دے کہ بھائی اس کو عذاب نہ ہو، کیا آپ سامنے رکھنے سے عذاب سے بچا لیں گے؟ اس کو عذاب ہو رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں چلتا. فرعون کی میت مصر میوزیم میں موجود ہے، کیا اس کو عذاب نہیں ہو رہا؟ عذاب ہو رہا ہے اس کو، لیکن ہم اس دنیا میں ہیں، وہ اس جہان میں. ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں نظر نہیں آ رہا اس جہان میں. ہماری آنکھیں بند ہیں اس جہان سے، اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ آخری آیتیں بھی نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، یا ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی. ابو جہل کا نام تھا ابو الحکم، اس کی کنیت تھی، بڑے فیصلے کرتا تھا یہ، جس کو ابو الحکم کہتے تھے. نام اس کا عمر بن اشام تھا. مکے کا بڑا چودھری بنا ہوا، بڑا مالدار آدمی تھا. اللہ کے نبی سے بڑی عداوت اور دشمنی رکھتا. ایک دفعہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے نازیبا الفاظ کہے. تو ہوا کیا، ایک باندی سن رہی تھی. حضرت حمزہ شکار کے لیے گئے تھے، واپس آئے تو لونڈی ان کے پاس آئی، وہ باندی حضرت حمزہ کے پاس آئی. دائیں بائیں دیکھا کوئی سن تو نہیں رہا. کہنے لگی چچا جان ایک بات سنیے، ایک بات بتانے لگی ہوں، میرا نام کسی کو نہ بتانا. اگر نہیں بتاؤں گا. بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگی آج ابو جہل نے یعنی عمر بن اشام نے آپ کے بھتیجے محمد کو بڑی بری گالیاں دی ہیں. میں باندھی ہوں، عورت ذات ہوں، کچھ کر نہیں سکتی، مگر مجھے وہ باتیں اچھی نہیں لگی. حضرت حمزہ نے کہا اچھا میرے بھتیجے کو گالیاں دی ہیں؟ حالانکہ اس وقت حضرت حمزہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. سیدھے ابو جہل کے پاس گئے، دار الندوہ میں ننگے سر بیٹھا ہوا تھا. حضرت حمزہ کے پاس جو کمان تھی اس کے سر پہ دے ماری. لوگوں نے کہا حمزہ کیا ہو گیا، پاگل ہو گئے ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا پاگل نہیں ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں. اس نے محمد کو گالیاں دی. مجلس والوں نے کہا کیا تم بھی اس کی طرفدار بن گئے ہو؟ فرمایا ہاں ہو گیا ہوں. سیدھے اللہ کے رسول کی خدمت میں آپ مسلمان ہو گئے. فرمایا اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، نہ اس کے پاس کوئی روشن کتاب ہے، ویسی بحثیں کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے. ہر وقت لوگوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، محمد کی بات نہ ماننا، اس کی بات نہ سننا. فرمایا ہمارا فیصلہ بھی سن لو، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. بدر کے دن ذلت کے ساتھ مارا گیا اور ہم اس کو چکھائیں گے قیامت والے دن جلانے والا عذاب. یہ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے. ورنہ اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. چلیں بس.